وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة وقال قانتا لله حنيفا. وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، معزز بھائیوں اور لائق صد تکریم اسلامی ماں اور بہنوں، میں اللہ کی تعریف اور حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پہ درود و سلام کے بعد آپ سب کو اپنی طرف سے، اپنے بزرگ حاجی عبدالرحمن صاحب کی طرف سے اور اپنے برادر شیخ عامر رحمان اور شیخ شاہد اور شیخ آصف اور شیخ نعیم صاحب، ان سب کی طرف سے آپ کو دل سے بہت بہت عید مبارک کہتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال والطاعات. اللہ تعالی ہم سے اور آپ سب سے جو بھی نیکی کا کام ہوتا ہے اسے قبول فرمائے، اور جو بھی ہم سے کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں اور یقیناً ہوتی ہیں، ان کمیوں اور کوتاہیوں کو اللہ اپنے خاص فضل اور کرم سے معاف فرمائے. عزیز بھائیوں، میں عید پڑھنے کے لیے آنے والے تمام دوست و احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس علاقے میں پہلی بار یہ عید کا وقت اتنی جلدی رکھا گیا ہے، اور آپ دوستوں کی محبت اور بر وقت آنا، یقیناً آپ فجر سے پہلے تیار ہوئے ہوں گے تو پہنچے ہیں. یقیناً یہاں قریب متصل کوئی آبادی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا محبت کے ساتھ اس مرکز کو آباد کرنے کے لیے جامع مسجد بیت رضوان کی طرف کشاں کشاں چلے آنا اپنی جناب کے اندر قبول فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی، اس پہ تفصیلی گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں. میں نے مختصر آپ سے 2 منٹ کی بات کرنی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو عزت عطا کرنے کی وجوہات بیان فرمائی ہیں، اختصاراً وہ یہ ہیں کہ شاکر لانعمی، کہ ابراہیم علیہ السلام میرے شکر گزار تھے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. اچھا بھائی، وہ کون سی نعمتیں تھیں جن کا ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کرتے تھے؟ یہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اس طرح کی نعمتیں تھیں ان کے پاس؟ ایسی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ان کے پاس نہیں تھی. وہ پہاڑی علاقوں میں اس طرح کی سہولتوں کے بغیر پلنے والے. یہ اللہ فرما رہے ہیں نبی بننے سے پہلے، کہ نبی بننے سے پہلے جب ہم نے انہیں نبوت عطا نہیں کی تھی، ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ اللہ کے شکر گزار تھے. کیا تھے؟ شاکر لانعمی اجتباہ وہداہ. جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو اللہ نے انہیں نبوت کے لیے چن لیا. شکریہ ادا کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہے، نہ شکر بندے کی نہ بندوں کے سامنے ویلیو، نہ اللہ کے سامنے ویلیو. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ من حرام اور حجتاں ڈھیر. ہمارے ہاں نہ شکری بہت ہے. خامند بیوی کی شکر گزاری کے لیے تیار نہیں، اور بیوی خامد کی شکر گزاری کے لیے تیار نہیں. وہ جان کی بازی لگا رہا ہے، یہ پھر بھی راضی نہیں. شکر گزاری وہ چیز ہے جو گھر کی دوزخ جیسی فضا کو جنت میں تبدیل کر دیتے. آپ کسی کی سادہ روٹی پہ شکریہ ادا کر کے آئیں، وہ مجبور ہوگا آپ کو آئندہ سے اچھی چیز کھلانے پہ. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا، لوگو کیا تمہارا ایک ملازم ہو، جہاں تم بھیجو کام خراب کر کے آئے،
اور تمہاری ناشکری بھی کرے، کام بھی خراب کرے، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ یا اس غلام کو پسند کرتے ہو جسے روٹی بھی اتنی نہ دو، کام بھی سوار کے آئے اور جہاں بیٹھے تمہاری تعریف کرے؟ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے ایک مملوک غلام کی مثال بیان کی ہے، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَا، جو اپنے مالکوں پہ بوجھ ہے، اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جہاں بھی متوجہ ہوتا ہے کوئی خیر کا کام نہیں کرتا، کھاتا پیتا بھی ہے، کام بھی خراب کرتا ہے، ناشکری بھی کرتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جسے سادہ مادہ چیز دے دیتے ہو، کام بھی اچھا کرتا ہے، شکر گزاری بھی کرتا ہے، تو بندو تم بتاؤ تم کس غلام کو پسند کرو گے؟ ہم اس غلام کو پسند کریں گے جو کھانے پینے کے لیے ہمیں تنگ نہیں کرتا، کام بہترین طریقے سے کرتا ہے اور ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے، ہر جگہ ہماری تعریف کرتا ہے۔ فرمایا لہٰذا مجھے بھی وہ بندہ پسند ہے جس کو میں جس حال میں رکھوں وہ میرا شکریہ ادا کرے۔ تو شاکر لانعمی، ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی خوبی کیا تھی کہ وہ کیا تھے؟ نمبر 2، جاء بعجل سمین فقربہ، مہمان آیا تو مہمان سے پوچھا نہیں کتنی روٹی کھاؤ گے؟ روٹی کھاؤ گے؟ روٹی تے نہیں کھانی، ٹھنڈا کے تتا، تمہیں نہیں پتا گرمی ہے کہ ٹھنڈا دینا ہے، سردی ہے تو گرم دینا ہے۔ اور کچھ بڑے فیصلہ بادی دانا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے ٹھنڈا کر لو، روٹی کے بعد تتا کر لینا۔ پوچھا نہیں کہ تم کون ہو، اجنبی تھے مہمان فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ غور فرمانا، توجہ سے بات سننا، زندگی بھر کام آئے گی۔ فوری طور پہ گئے، بچڑا ذبح کیا، بھونا، لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ مہمان نوازی یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ ان کے بعد جتنے نبی آئے ان کی نسل سے آئے، کوئی نبی ان کی نسل سے باہر نہیں آیا۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیلی نبی آئے جن کی اختتام جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جن پہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ مہمان نوازی، جب مہمان نوازی کی تو اللہ تعالیٰ نے بچے کی خوشخبری سنائی۔ بے اولاد کے لیے یہ مجرب نسخہ ہے کہ وہ مہمان نواز ہو، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اس برکت سے اولاد عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے بچے کی خوشخبری سنائی۔ تیسری خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ، وہ مخلص اور یکسو اور دیان اور توجہ پوری اللہ کی طرف رکھتے تھے، توجہ کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ ہماری نماز جب ہم پڑھ رہے ہوں تب بھی ہماری توجہ مخلص نہیں ہوتی۔ حنیفاً مسلمہ، حنیف تھے۔ اور چوتھی خوبی اور آخری، فلما اسلم وتلہ للجبین، وہ رب کے سامنے جھک جاتے تھے، فرما بردار تھے۔ خواب کے اندر دیکھا بیٹے کو تو بیٹے کو کہا میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کریں۔ تو فلما اسلما، دونوں مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، بیٹا باپ کے، باپ خدا کے۔ بیٹے نے جھکنے کے لیے تیاری اور گرنے کے لیے تیاری کر لی، باپ نے گرانے کے لیے تیاری کر لی۔ اسلما وتلہ للجبین، پھر انہیں جبین کے بل جب گرایا تو چھری چھری نہیں چلی جو قرآن مجید کے الفاظ، بس اتنا ہوا تو آواز آ گئی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر کے دکھایا۔ اللہ اپنے بندوں کی اخیر نہیں دیکھتا، وہ دل کا پاک ارادہ دے کے اجر عطا کر دیتا ہے۔ تو فرما بردار کس کے بننا ہے؟ اللہ کے۔ تو نمازوں کی میرے بھائیوں پابندی کریں، اذکار کریں، اور عید کے موقع پہ ایسے موقعوں پہ تکبیرات کا اہتمام کریں، اور جہاں اپنے جانوروں پہ چھری چلانی وہاں اپنی انا، اپنی سستی، اپنے کبر اور اپنی میں، اس پہ بھی چھری چلائیں۔ محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں، اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں۔ اللہ آپ سب کو آباد اور شاداب رکھے۔ آئیے اپنے جانے والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، بیماروں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت ربنا وانت خلقتنا وانت ہدیتنا للاسلام، اللہم ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اللہم آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا مرفقا اللہم آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار یا الہ العالمین یا خیر الخالقین یا رب المربوبین یا خیر الرازقین یا واسع العطاء یا واسع الوفا یا عزیز المن یا کریم الصف یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین اعتق رقابنا من النار اللہم اعتق رقابنا من النار یا الہ العالمین ہم جتنے تیرے بندے تیرے دربار پہ عید کی نماز پڑھ کے خطبہ سن کے جمع ہیں، اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، بیوی بچوں کو، آل اولاد کو، ماں باپ کو، اللہ سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں کو، اللہ ہماری نسلوں ذریت کو، ایمان والوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں تیرے فقیر بندے اور تیری بندیاں تیرے دربار پہ ہاتھ پھیلا کے اللہ جس کے دل میں جو جو نیک خواہش ہے اپنے خاص کرم سے پوری فرما۔ الہی دکھی ہے کوئی تو اس کے دکھ دور فرما دے، پریشان ہے تو اللہ پریشانیاں حل کر دے، اللہ بے اولاد ہے تو نیک نورینہ صالح اولاد عطا کر دے، اولاد ہے بیمار ہے تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے، محتاجی سے محفوظ فرما، الہ العالمین محتاجی سے محفوظ فرما۔ الہی ہماری ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو اپنی جناب میں قبول فرما، ہمارے سے جو بھی اچھا کام ہوتا ہے خاص تیرے فضل سے ہوتا ہے، اور جو بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے صرف اور صرف ہماری طرف سے ہوتی ہے، ہماری کمیوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب مائیں بہنیں دوست و احباب بیٹھے ہیں بچے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اچھے رشتے عطا کر، اللہ رشتے کر کے پریشان ہے تو مہربانیاں فرما۔ یا رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ زندہ رکھ، جب آخری وقت آئے کلمہ نصیب فرمانا، قبر حشر کو روشن کرنا۔ جتنے احباب بیٹھے ان کے ماں باپ ہیں تو خدمت کی توفیق عطا فرما، خدمت کی توفیق عطا فرما، بیمار ہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، وفات پا گئے تو قبروں کو جنت کے باغ بنا، وفات پا گئے تو قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ ہمارے اساتذہ علماء مشائخ کی حفاظت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا گلزار بنا، پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرما، ہماری دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے اپنے خاص فضل سے حفاظت فرما، ہمیں ہمیشہ آپ اپنی پناہ میں رکھ یا رب العالمین، ہمیں اپنی پناہ سے بالکل نہ نکالیو، ہمیشہ صبح شام دوپہر ہر لحظہ ہر لمحہ لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین واصلح لنا شاننا کلہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین تیرے محبوب کا فرمان ہے عید کے موقع پہ مانگنے والی دعاؤں کو تو قبول فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، اے بغیر مانگے دینے والے ہمیں عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، سچی عزت عطا فرما، عزت عطا فرما، ہر قسم کی ذلت سے محفوظ فرما، دنیا میں کسی موقع پہ ہمیں شرمندگی ہو محفوظ فرما، قیامت کے دن اللہ کسی موقع پہ شرمندگی ہو میں محفوظ فرمانا، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، جو ہم کر کے بھول چکے اللہ تیری ذات بھولنے سے پاک ہے، ہمارے تمام گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین جو بھول چوک میں ہوئے، جان بوجھ کے ہوئے، چھوٹے بڑے ہوئے، آج جتنے احباب تیرے دربار پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں اللہ سب کے نامہ اعمال کی چادر کو ہر سیاہی سے پاک فرما، سب کے نامہ اعمال کی چادر کو ہر سیاہی سے پاک فرما، اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد فرما، اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد فرما، اللہ اسے تا قیامت آباد فرمانا، اسے شاداب فرمانا، اسے آباد کرنے والوں کو آباد فرمانا، دنیا آباد کر، آخرت آباد کر، دین آباد فرما، اللہ دین و دنیا کی لذتیں الہ العالمین خیریں نصیب فرما۔ نسألک من الخیر فواتحہ وجوامعہ وخواتمہ، نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اجعل الحیاة زیادة لنا فی کل خیر وجعل الموت راحة لنا من کل شر۔ اللہ جس طرح ہم خوشی کے موقع پہ تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، کل قیامت کے دن ہماری پریشانی کے موقع پہ تیری رحمت ہمارے کام آئے، الہ العالمین تیری رحمت ہمارے کام آئے، ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرمانا،
گل زبان پہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت جاری فرمانا. یا رب العالمین حضور علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام نصیب فرمانا, حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمانا. نسألک لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك العظیم غیر ضراء مضرہ ولا فتنة مضلہ. الہ العالمین پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اللہ پاکستان کی دائیں بائیں شرق غرب جنوب شمال سے حفاظت فرما. خزانہ غیب سے اس مملکت کی مدد فرما. اس میں تیرے نام لینے والے, تیرے دین کی آبیاری کرنے والے, الہ العالمین خود بخود تیرے بندے, تیرے اداروں کو چلانے والے, دین پڑھنے پڑھانے والے, تیرے محبوب کا نام بلند کرنے والے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں. ان میں اضافہ فرما, ان میں اضافہ فرما, اپنے نام لیواؤں میں اضافہ فرما. جتنے ہمارے عزیز و اقربا ساتھی دوست و احباب مسلمان حج پہ گئے, اللہ ان کے حج کے سفر کو قبول فرمانا. جو نہیں جا سکے اللہ آئندہ توفیق عطا فرمانا. اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمانا, اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمانا. یا الہ العالمین آج ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دے. اللہ آج ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دے. احرام کی صاف چادروں کی طرح ہمارا نامہ اعمال کو ہر سیاہی سے پاک کر دے. الہ العالمین ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں, دکھلاوے ہم سے ہوتے ہیں, ریا ہم سے ہوتے ہیں, کبر ہم سے ہو جاتا ہے, زبان سے الہ العالمین بد کلامی ہم سے ہو جاتی. انت سبحانک, تیری ذات تمام عیوب سے پاک ہے اور ہمارے جسم اور ہماری ذاتیں گناہوں سے بھری ہوئی. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں, تیرے علاوہ کوئی معاف فرمانے والا نہیں. اللہ رزق حلال وسیع عطا فرما, رزق حلال وسیع عطا فرما, رزق حلال وسیع عطا فرما. اپنی اپنے حبیب کی فرما بردار اولاد عطا فرما, اپنی اپنے حبیب کی غلام اولاد عطا فرما. اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دے. جتنے احباب بیٹھے سب کو نماز پڑھنا ان کے لیے آسان کر دے, فجر کے لیے اٹھنا ان کے لیے آسان کر دے, عشاء کے لیے مسجد میں آنا آسان کر دے, قرآن کی تلاوت کرنا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے. اپنے سے معافی مانگنا ہمیں ہمارے لیے اللہ آسان کر دے. ہمیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. جب ہم ہاتھ اٹھا لیں تو ہمیں مالا مال فرما. ہمیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما, اور جب ہم ہاتھ اٹھا لیں تو ہمیں مالا مال فرما. یا رب العالمین ہمارا تیرے علاوہ کوئی آسرا نہیں, الہ العالمین ہمارا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں. یا الہ العالمین ہمیں صرف تیرے سہارے کی ضرورت ہے. یا رب العالمین ہم تیرے سہارے کے علاوہ ہر سہارے سے پناہ مانگتے ہیں. الہ العالمین ہمیں اپنے سہارے سے بے سہارا نہ کرنا, اپنے سہارے سے بے آسرا نہ کرنا. ہمیں ہر وقت تیری مدد اور تیرے تعاون کی ضرورت ہے. اے ہمارے دلوں کو کنٹرول کرنے والے, ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کی محبت کی طرف پھیر, اپنی اطاعت کی طرف پھیر. الہ العالمین اپنے دین کی آبیاری کی طرف پھیر. ہمیں اپنے دین سے محبت عطا فرما, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت عطا فرما, خلفائے راشدین سے محبت عطا فرما, صحابہ کرام کی محبت ہمارے قلب و جگر, اہل بیت کی محبت ہمارے قلب و جگر میں پیدا فرما. الہ العالمین ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمانا. ہماری خواتین کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جنہیں بیٹیاں دی ہیں ان کی عزت کی حفاظت فرما, جنہیں بیٹیاں دی ہیں ان کی عزت کی حفاظت فرما. اللہ جنہیں بیٹیاں عطا فرمائی ہیں, الہ العالمین انہیں توفیق دے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں. الہ العالمین کسی باپ کو بیٹی کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے, کسی باپ کو بیٹی کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. بیٹیوں والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما, خزانہ غیب سے مدد فرما, دائیں بائیں سے حفاظت فرما, جنوب شمال سے حفاظت فرما, اچھے رشتے عطا کر. یا رب العالمین ہم سب کے دلوں کو میل کچیل سے پاک کر دے, حسد بغض سے پاک کر دے, کرودھ نفرت سے پاک کر دے. الہ العالمین حیین لین, ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے مٹھاس اور شیرینی سے ملنے والا بنا. جو ہم نے مانگا وہ عطا کر دے, جو نہیں مانگ سکے تو جانتا ہے وہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے, جنت الفردوس کا حقدار بنا دے. اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے, جنت الفردوس کا حقدار بنا دے. ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے, جنت الفردوس کا حقدار بنا دے. ہمیں بھی معاف کر دے اللہ, ہمارے والدین کو بھی معاف فرما دے. ہمیں بھی نماز کا پابند بنا دے, ہماری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جن دوست و احباب نے قربانی میں حصہ ڈالا ہے وہ یہاں ممبر کے قریب میرے پاس آ جائیں۔